ایک عجیب سی بات آپ کو بتاؤں. ایک میاں بیوی ہوتے ہیں، وہ بازار جاتے ہیں، ساتھ اپنی ساس کو بھی لے کے گئے ہوئے ہوتے ہیں. تو لڑکی کی ماں ہوتی ہے اور وہ ساتھ ساتھ چپ چاپ بازار میں گھومتی ہے ان کے. جب وہ چشمے والے کے یہاں پہنچتے ہیں تو وہ دونوں بیوی اور مطلب اس کا شوہر وہ لوگ چشمہ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. اپنے لیے نئے سے نئے چشمے اور مہنگے سے مہنگے لگا لگا کے آنکھوں پہ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے. تو دکان والا جو ہوتا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے بڑے غور سے کہ یہ لوگ اپنی ماں کو چشمہ نہیں دلا رہے، بلکہ خود پہن کے دیکھ رہے ہیں، اور ماں حسرت بھری نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھ رہی ہے اور بار بار ایسے ہلکے کر کے دیکھ رہی ہوتی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے، چپکے سے اس کو آواز دیتا ہے، اماں جی ادھر آئیں، اور اندر ٹیسٹ والے روم میں لے جاتا ہے اور اماں کی آنکھیں ٹیسٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اماں جی آپ کی آنکھوں پہ یہ چشمہ سوٹ کرے گا، آپ یہ چشمہ لے لیں. وہ کہتی نہیں بیٹا، میں چشمہ لینے نہیں آئی، میں صرف ایسے بچوں کے ساتھ آ گئی ہوں، یہ لوگ مجھے لے کے آ گئے، مجھے چشمہ نہیں لینا، پتہ نہیں یہ لوگ دلائیں نہ دلائیں. مطلب اس طرح وہ کہتی ہے کہ دکان والا بڑا حیران ہوتا ہے. جب باہر آتے ہیں وہ لوگ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ چشمے پسند کر لیتے ہیں. پھر وہ کہتی ہے اماں آپ کہاں چلی گئی تھی؟ وہ کہتی ہے بس میں یہیں پہ تھی. وہ کہتے ہیں اچھا. اب وہ چشمے دیکھتی ہے تو دکان والا کہتا ہے بیگم میڈم آپ بھی کوئی پسند کر لیں، امی کو کہتا ہے. تو وہ کہتی ہے نہیں. تو بہو فوراً جواب دیتی ہے کہ نہیں بھائی، اس کو تو کوئی پسند نہیں کرنا، اور ان کو کیا کرنا ہے چشمے کا، ہم لوگ تو کام پہ جاتے ہیں اس لیے ہمیں چشموں کی ضرورت ہے، یہ تو سارا دن گھر میں رہتی ہیں، بس ان کے لیے یہی صحیح ہے کہ یہ آرام سے بیٹھی رہیں، اور کوئی ضرورت نہیں ان کو کسی چشمے کی اور کسی چیز کی. وہ یہ سن کے بڑا حیران ہوتے. بیٹا بھی کہتا ہے ہاں اماں کو کوئی ضرورت نہیں ہے. تو وہ خاموش، آنکھوں میں آنسو بھر کے وہ عورت خاموش ہو جاتی ہے. لیکن وہ جو دکان والا ہوتا ہے وہ چپکے سے جو گلاسز ان کے لیے دیکھے ہوتے ہیں ناپ کر کے وہ ایک باکس میں ڈال دیتا ہے اور اپنے لڑکے سے کہتا ہے پیچھے بھاگے ہوئے جاؤ اور کہنا کہ 2 چشموں پہ 1 چشمہ فری ہے جو اماں جی کے لیے دے دیا ہے. بس یہ کہہ دینا. جب وہ دکان والا جاتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ یہ 2 چشموں پہ 1 چشمہ فری مالک نے دیا ہے کہ یہ آپ، اور یہ آپ کی والدہ کے لیے دے دیا انہوں نے، سائز ان کا ہے، بڑا ہے. تو خیر وہ چپ ہو جاتے. وہ کہتے آئے ہائے کوئی صحیح ہوتا تو ہم ہی لگا لیتے، لیکن وہ اپنی ماں کو دے دیتے. اس طرح دیکھیں کسی نے نیکی کی، دکان والے نے کتنی خاموشی سے کہ وہ میاں بیوی کو بھی برا نہ لگے اور ان کو بھی برا نہ لگے کسی کو، اور اس نے اپنا ایک نیکی کا کام کر دیا کہ اماں کی آنکھوں کے چشمے بنوا دیے، جو وہ جب بھی دیکھیں گی جو بھی کریں گی اس لڑکے کو ہی دعائیں دیں گی اور اس کا کاروبار ترقی کرے گا اور دعائیں لگیں گی یقیناً. کتنی بڑی بات ہے. اپنے والدین، اپنے بچوں کو خیال نہیں کہ اپنے والدین کے لیے غور کریں کہ ان کو کس وقت چشموں کی ضرورت ہے، کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے. یہ کوئی بھی نہیں پوچھتا، بلکہ الٹی اپنے ہی رونے رو رہے ہوتے ہیں. آج ہمیں یہ ہو گیا، آج ہمارے ساتھ وہ ہو گیا، آج آفس میں کام تھا، آج فلانا پھڈا ہو گیا، آج بیوی سے لڑائی ہو گئی، یہ ہو گیا. لیکن کبھی ماں کے پاس بیٹھ کے یہ نہیں پوچھتے کہ اماں تمہیں کسی چیزوں کی ضرورت ہے، یا والد سے نہیں پوچھتے کہ والد صاحب آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ اتنا کام کرتے تھے، آپ اتنا بھاگ دوڑ، آپ کو کہیں جانا ہے، کسی سے ملنا ہے، میں آپ کے کسی کام آؤں. لیکن نہیں، آج کے بچے اپنی ہی چیزوں میں اتنے پڑے ہوئے ہیں کہ والدین کو کبھی کبھی شرمندگی ہونے لگتی ہے کہ یہ کیسے بچے ہیں، کیا کریں ان کا، کیونکہ والدین برا بھی نہیں چاہتے بچوں کا، اور ظاہر ہے ان کے لیے دعا وہ ہوتے ہیں. لیکن بچوں کو خود سوچنا چاہیے، اولاد کو خود سوچنا چاہیے ان فرائض کو، اور غور کرنا چاہیے کہ ہمارے والدین کیا کرتے تھے جب ان کے والدین بوڑھے تھے. یہ غور کر کے ان کی خدمت کرنی چاہیے. میں اپنے آج کے سارے بچوں سے کہتی ہوں کہ اپنے والدین کی طرف توجہ دیں، اگر کچھ بننا چاہتے ہیں تو اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں اور ان کی دعائیں لیں، کیونکہ آپ کو ان جیسی دعا کوئی نہ دے گا.